بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کی تختی آپ کے سامنے ہے۔ دو قسم کے با ہیں ہمارے سامنے۔ ایک یہ کہ ہم نے بالکل 90 ڈگری پہ قلم رکھا، 90 ڈگری پہ قلم رکھنے کے بعد قلم کو 45 ڈگری پہ لے کے آئے اور 110 ڈگری پہ جاتے جاتے پہلے قلم سیدھا سیدھا گیا، یعنی 110 پہ جاتا ہے تو تھوڑا سا موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن آخر میں جا کے ہم 2 نقطوں کے برابر جب رہ جائے گا تو اس کو تھوڑا سا گھما دیں۔ جب گھمائیں گے تو یہ خود بخود موٹا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ زیادہ ٹیڑھا ہو گیا کچھ، یہ جو حصہ ہے 2 قسم کے حصے بنائے ہیں میں نے، 2 قسم کے با الف۔ اس میں ایک نقطہ سما رہا ہے، جبکہ یہ سیدھا ہے 90 پہ اور یوں دیکھا جائے تو یہ 45 پہ آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، جبکہ با الف با کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ سیدھا قلم رکھا، آپ تھوڑا سا اوپر گئے، جس طرح آپ با بناتے ہیں نا، تو با بناتے وقت جو پہلا اسٹروک ہوتا ہے وہ بنا کے فوراً نیچے آنا ہے اور اس کی یہ پیالی بنا دیں، یہ شوشہ بنا دینا ہے 2 نقطوں کے برابر اور یہ الف بنا دینا۔ فرق یہ ہے کہ یہ 1 نقطے کا ہے اور یہ 2 نقطے سما رہے ہیں اس میں۔ اچھا، گہرائی دونوں کی 1 نقطہ ہوگی، یعنی یہ جو گہرائی ہے نا اس میں 1 نقطہ آ جائے، یہ جو گہرائی ہے اس میں 1 نقطہ آ جائے، تو یہ چیز یاد رکھیں آپ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ با کی تختی بھی ہے، تا کی بھی ہے، سا کی بھی ہے، نون کی بھی ہے اور یا کی بھی۔ 5 تختیاں پڑھ رہے ہیں آج ہم لوگ۔ تو با الف با کے یہ 2 طریقے ہیں۔ یہاں دیکھیں، اگر دائرہ بنائیں تو یہ، اور یہاں دیکھیں تو یہاں فاصلہ، گویا کہ 1 نقطے کے اندر اندر یہ سارا گھوم رہا ہے۔ اب یہ با الف با ہو گیا۔ با کے بعد جب بھی تھوڑا سا اوپر اٹھنے والے یا زیادہ اوپر اٹھنے والے حروف آئیں گے تو با کی یہ 2 شکلیں بنے گی، یعنی با الف لکھ رہے ہیں، با لکھ رہے ہیں، با دال لکھ رہے ہیں، با کاف، با لام۔ با کے بعد اوپر جانے والے حروف میں یہ 2 شکلیں بنتی ہیں۔ تو اب تک ہم نے با کی کتنی شکلیں پڑھ لی؟ 2، یعنی ابتدائی شکلیں 2 قسم کی پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، با کے بعد جب با جوڑیں گے یا تا جوڑیں گے یا سا جوڑیں گے یا نون جوڑیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ چونکہ یہ تمام حروف جو میں نے ذکر کیے یہ با کے بعد اوپر اٹھ رہے ہیں، تو ان میں بھی یہ 2 شکلیں بنانے کی گنجائش ہے، جیسا کہ آپ کو تختی میں نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ سیدھا والا ہم شوشہ بنائیں گے تو یہ شوشہ کتنے نقطوں کا ہوگا؟ بولیے، یہ والا شوشہ 1 نقطے کا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ والا شوشہ بناتے ہیں تو یہ کتنے نقطوں کا ہوگا؟ 2۔ با الف کی لمبائی وہی الف کے برابر ہوگی، 6 نقطوں۔ اب یہ میں نے آپ کو وہی قسمیں گنوا دی، یہ پہلی تھی اور یہ دوسری ہے۔ یہاں یہ قسمیں کیوں بن رہی ہیں کہ با کے بعد یہ جو با ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھ رہا ہے، پھر نیچے آ رہا ہے، تو یہی شکلیں بنیں گی۔ اب چاہے آپ بڑا والا با بنائیں، اس میں بھی یہی کام ہوگا۔ اور اس کی دوسری شکل بنائیں تب بھی۔
دیکھیں کتنی زبردست کمپوزیشن بھی بن رہی ہے نا. اب آ جائے با جیم کی طرف. اب آپ نے جیسا کہ دیوانی میں لکھا تھا کہ با کے بعد جب نیچے جانے والے حروف آ جائیں تو با کی جو دیوانی میں شکل بنتی ہے وہی شکل دیوانی جلی میں بنے گی. 2 نقطوں کے برابر یہ بنایا. اور اس کے بعد یہ جو جیم کا حصہ بنے گا, یہ جیم کا حصہ پورے قلم سے نہیں بنے گا, یہ آدھے قلم سے بنے گا. اس کے لیے آپ چاہیں تو جس قلم سے لکھ رہے ہیں اس کی آدھی نوک کا استعمال کریں, یعنی وحشی نوک سے لکھیں اور انسی نوک اٹھا دیں, یا آپ اس کا ہاف قلم یوز کریں. پریکٹس آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ اسی قلم سے لکھیں, لیکن فائنل کام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاف قلم یوز کرتے ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اب اس کے ساتھ آپ کوئی بھی جیم بنا سکتے ہیں, چاہے وہ زلف والا بنائیں یا دائرے والا بنائیں. با جیم. اب ہم دوسرا با بنانے جا رہے ہیں, دوسرا جیم بنانے جا رہے ہیں. یہاں تک آئے, یہاں آ کر آپ نے نیچے والی نوک اٹھا دی, اوپر والی نوک سے یہ اوول شیپ کا ایک دائرہ بنایا. جس طرح آپ سوچیں کہ آپ وہ جیم بنا رہے ہوں, یہ بنا رہے ہیں, جیم کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا, یہ بنا رہے ہیں. بس اس کو کیا کرنا ہے, اس کو یوں کر دینا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے یہ ویڈیو کر دیں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ مثال کے طور پر نارمل جیم بنائیں, جس طرح آپ جیم بناتے ہیں. وہ جیم بنانے کے بعد اس کو پتلا لے جائیں اوپر اور یہ کرتے ہیں. اس طرح بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اوپر سے بنائیں تو اس میں آسانی ہے. اب یہ بنا کے اوپر لے گئے, 1 نقطے کا فاصلہ آیا. اور آپ اس کے ساتھ بھی آپ کوئی سا بھی جیم بنا سکتے ہیں, چاہے وہ دائرے والا ہو چاہے زلف والا ہو. ایک اور با ہے جو یہاں میں لکھنا بھول گیا ہوں, وہ میں نے با میم میں وہ شکل بنائی ہے. زلف والا جو میم ہے اس میں آپ دیکھیں یہ چیز, یعنی یہ جو جیم کا یہ والا پارٹ بنتا ہے نا, یہ یہی والا حصہ ہے. بس یہ با بنا دیا آپ نے. اچھا, یہ میں نے بڑا بنا دیا, اس میں آپ نے یہ 2 نقطوں کا بنا, یہ 2 نقطوں کا بنایا, اور اس کے ساتھ آپ جیم جوڑ دیں. یہاں ملائیں گے تو یہ 3 نقطے ہو جائیں گے. یہاں بھی آپ نے جیم کا قلم اس حصے میں ہاف رکھنا ہے. تو اس کو بھی ذرا پینسل سے اپنے پیج پہ ڈرا کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. ہاں بالکل. اب یہ جو با بنتا ہے یہ تب بنتا ہے جب نیچے جائیں اس کے بعد حروف. تب یہ والا با نیچے جا رہے ہیں یا اس کے بعد حروف اوپر جائیں. یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہا ہے, یہ اوپر جا رہا ہے, تب یہ دونوں میں بن سکتا ہے کہ
کہ وہ با کی طرح ہے نا، با کی طرح. اچھا ایک اور جیم ہے، مطلب ایک اور با ہے جو جس میں ہم حرف کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی آنے والے حرف کی پوری شکل بناتے ہیں اور با کو اکیلا بناتے ہیں. 2 نقطوں کا یہ شوشہ بنا دیا. اب جیسے کہ یہ با الف بنانے جا رہے ہیں آپ، تو یہ شوشہ بنا دیا، یہ 2 نقطوں کا ہوگا. اب اس کے ساتھ ہم نے جیم کو جوائنٹ کرنا ہے. تو ہم نے اس وقت کیا کر دیا، کاٹ دیا، یعنی جیم کو کاٹ دیا، جیم کی پوری شکل بنائی. جیم کی پوری شکل کا مطلب ہر حرف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں نا، ایک ابتدائی، ایک درمیانی اور ایک انتہائی اختتامی. تو یہاں پر کون سی شکل ہے؟ یا تو اختتامی شکل ہے یا تو انفرادی شکل ہے، جو اس کو اکیلے میں جو شکل بنتی ہے. یہاں اکیلے والی شکل بنائیے، لیکن آخر میں بنائیے، جوڑ کے بنائیے، کسی حرف کے ساتھ جوڑ دیے. تو با کو اس طرح الگ سے جوڑ بھی سکتے ہیں. تو با کی اب تک ہم نے، یہ تو دوسری شکل تھی جو آپ نے پڑھی تھی، صحیح ہے. یہاں پر یہ تیسری شکل ہے، یہ بھی تیسری ہے. یہ کون سی ہے؟ چوتھی. اور یہ کون سی ہے؟ دوسری جو آپ نے یہ پڑھی ہے. یہ یہی شکل ہے نا بھائی. اب آگے کچھ چیزیں آسان ہیں، دیوانی کی طرح آ رہی ہیں. اب با دال اور با را. اب با دال میں با کی پہلی اور دوسری قسم دونوں یوز ہو سکتے ہیں، یہ والی بھی اور 2 نقطوں والی بھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں بنائی یہ شکلیں، کہ با کے بعد یہ حصہ اوپر جا رہا ہے. یہ پہلی قسم ہے، دوسری قسم ہے. اب تک ہم با کی کتنی قسمیں پڑھ چکے ہیں؟ 4. یاد رکھیے گا. اب 5ویں شکل آ رہی ہے جو کہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ صرف را کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور حرف کے ساتھ نہیں بنتی. یہ دیکھ لیں، با کے بعد ڈائریکٹ را لے کے آئے. آپ نے دیوانی میں بھی اسی طرح کا بنایا تھا، یہ سیم ہے. جی تقریباً سوائے ثلث نصب کے. اب با را، اگر را آگے جا کے کسی حرف کے ساتھ جڑ رہا ہو تو یا را کو یوں کر دیتے ہیں. اسی طرح دال میں بھی یہ آتا ہے کہ دال بھی اگر کسی حرف کے ساتھ آگے جا کے جڑ رہا ہو تو دال کو ایسے کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن اس کو زیادہ بڑا نہیں بنانا، وہ با لگے گا، پھر 1 نقطے کا فاصلہ آنا چاہیے بس. با را. لیکن اساتذہ آج کل اس اصول کو نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں کہ دال کو اس طرح نہ بنایا جائے، دال ایسے ہی رکھا جائے. را کو آپ بنا سکتے ہیں اوپر جا کے، لیکن دال کے بعد کوئی ٹچ ہونے والا حرف آ گیا تو دال کو ایسا نہ بنائیں. ہاں حالت مجبوری میں گنجائش ہے، لیکن کوشش کریں کہ دال بنائیں، کیونکہ یہ با کی مشابہت دیتا ہے. بہرحال آپ بنا سکتے ہیں. تو یہاں آپ نے 5ویں شکل پر ہی با کی، با را کی 2 قسمیں. اب با کی 6ٹھی شکل آ رہی ہے، اور وہ آپ نے 2 نقطوں کے برابر سیدھا ایک اسٹروک بنانا ہے الف. یعنی الف کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہ بنانا ہے، لیکن سیدھا بنانا ہے. اب 2 نقطے یہاں سے آئے اور 1 نقطہ آپ اس کو آگے لے کے آئے. 1 نقطے کے بعد کوئی بھی، یہ 45 پہ آ رہا ہے، یہ آپ کا 90 پہ جا رہا ہے، کوئی بھی حرف آگے جا کے جڑ جائے گا، جیسے با سین. اچھا، جہاں جہاں یہ با کی کون سی شکل آ گئی ہمارے سامنے؟ 6ٹھی. جہاں جہاں یہ 6ٹھی شکل استعمال ہو رہی ہے، یہ الف والی شکل استعمال ہو رہی ہے با میں، تو اس کی جگہ 7ویں شکل جو آ رہی ہے وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں. جیسے پہلی اور دوسری آپ ایک دوسرے کے بدلے استعمال کر سکتے ہیں نا، اسی طرح 6ٹھی اور 7ویں بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. اور 7ویں شکل کیا ہے؟ وہ با کی طرح ہی بنایا،
لیکن آگے جا کے آپ نے اس کو نیچے والی نوک اٹھا کے اوپر والی نوک سے اس کو پتلا کر دیا، یہ کر دیا۔ اب پتلا کر دیا جس طرح آپ دیوانی میں کرتے تھے نا، اسی طرح سے پتلا کر کے آپ اس کے ساتھ سین جوڑ دو۔ تو یہ کون سی شکل پڑھ لی؟ 7۔ جہاں چھٹی استعمال ہوتی ہے 7ویں بھی استعمال ہو سکتی ہے وہاں۔ چین میں کون سی شکل استعمال ہوئی ہے؟ پہلی۔ صاد میں چھٹی شکل۔ باقی آسان ہے، دیکھیں صاد نیچے آ کے جڑا دیوانی کی طرح۔ اچھا، صاد ضاد دونوں میں یہ شکل استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی تھی؟ چھٹی، اور یہ کون سی ہے؟ 7۔ ایزیلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ با طا میں دونوں شکلیں الف بنائیں گے، تاج بنائیں گے، اور اس میں یہ والی شکل بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ با عین میں بھی دونوں شکلیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اب عین ایسی شکل ہے، عین کی شکل ایسی ہے جو کہ اب تک آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، یعنی مفرد کا عین الگ ہوتا ہے اور مرکب کا عین الگ ہوتا ہے۔ عین جب جملے میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، یا آخر میں کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آ جائے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے، جس طرح خط رقعہ میں اور خط دیوانی میں تھا۔ لیکن یہاں اس کے مقابلے میں شکل بالکل الگ جیسی ہے، ایک ٹرائی اینگل سا بن رہا ہے۔ کیسے بنے گا دیکھیے، یہ آپ گئے یہاں، اگر ایک نقطہ آپ جب آگے پہنچے اس کے بعد آپ مزید اس کو ایک نقطہ آگے لائیں، اوپر جائیں، قلم کو یوں کر دیا سیدھا، قلم کا رخ اس طرف ہے، دونوں نوکیں آمنے سامنے ہیں اس رخ پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے، دیکھیں پورے قلم سے کرو بنا کے یہ، اور پر کر دیا اس کو۔ ہے مزیدار؟ اس طرح اب چاہے اس کو آپ یہ کر دیں، اس کے ساتھ آپ دوسری شکل بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسری شکل کے ساتھ بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ میں ایک ہی دفعہ میں بنا رہا ہوں، مجھے اس کو ایکسٹرا الگ سے پر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جب بنائیں تو یہ کر کے اس کو آپ ڈرا کریں اور پھر بعد میں اس کو فل کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آسان ہے۔ پہلے والا بس یاد رہے کہ اس کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی یہ ترچھی آ رہی ہے، اس طرف آ رہی ہے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ اس کو بالکل ایسے سیدھا بنا دیں گے، سیدھا نہیں ہوتا ہے، یوں سیدھا نہیں ہے۔ یہی دو شکلیں فا میں بھی، فا بھی بالکل الگ ہے مفرد،
اب رقع اور دیوانی میں جو فا تھا وہ الگ ہے اور دیوانی جلی کا فا الگ ہے. یہ دو نقطوں کا آپ نے یہ حصہ بنایا. اس کے بعد ایک نقطہ آگے آئے. پھر کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں آہستہ آہستہ میں نیچے والی نوک اٹھا رہا ہوں. نیچے والی نوک اٹھا کے میں نے یہ کر دیا اوپر. اس کو ہلکا سا اوپر لے کے گیا. یہ 45 ڈگری پہ آ رہا ہے, اس کو یاد رکھیں. اب اوپر کی آدھی نوک سے میں چوڑا چوڑا حصہ بناؤں گا اس کا. یعنی یہ آپ کا کوئی سوا نقطے کے برابر ہے. یہاں ایک نقطہ سما جائے. یہ چوڑا چوڑا ہے یوں, ایسے یہ اوول شیپ یوں. قلم آدھا لگے گا. اب وہی حصہ جو فا کا آپ نے بنایا تھا وہی چیز. آسان ہے. اس کو آپ دوسری شکل میں بھی بنا سکتے ہیں. با قاف کی بھی یہی دو شکلیں ہیں. با کاف. با کاف کے لیے با کے بعد کاف چونکہ اوپر جاتا ہے تو یہ با والا اسٹروک بھی بن سکتا ہے. یہ پورا با ہے. اس کے اوپر آپ نے چاہے تو یہ والی علامت لگا دی جو آپ بڑے قلم سے لگاتے تھے پوری یہ, یا پھر اس کے اوپر آپ یہ والی علامت. سمجھ گئے؟ اب اس کے ساتھ یہ با کی پہلی شکل بنی ہے کیونکہ با کے بعد اوپر جا رہا ہے. اچھا, با کے بعد یہ والا کاف بھی بن سکتا ہے. اس کو لام کی طرح بنا لیں آپ, جو کاف آپ نے بنایا. اب اس کے اوپر بھی آپ یہ والا بھی بنا سکتے ہیں اور یہ والا بھی بنا سکتے ہیں. علامت یہاں بھی آ سکتی ہے علامت. با لام بھی اسی طرح ہوگا. ہم نے یہاں پہلی استعمال کی شکل, با لام میں ہم دوسری استعمال کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ با لام اس طرح بھی آ سکتا ہے. جب کاف کی علامت نہ ہو یا با تا سا نون کا نقطہ نہ ہو تو وہ یہ دائرہ کیا کہلائے گا؟ لام کہلائے گا. اس کو میں لکھ دیتا ہوں ایکسٹرا. اب یہ لام کہلایا. لیکن اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا والا نہیں بناتے. لام بنانا ہو تو یہ بڑا والا بناتے, بڑا والا با. لیکن یہ کم ہی یوز ہوتا ہے, زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے نارمل والا لام. تو یہاں بھی پہلی شکل, دوسری شکل, پہلی شکل, پہلی شکل. با میم میں با جیم والے اسٹروک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ اسٹروک ہے. یہ کون سا اسٹروک تھا؟ تیسرا. یہ اسٹروک کون سا ہے؟ چوتھا. یہ سب میم میں استعمال ہوتا ہے. اب میم چاہے آپ زلف والا بنائیں یا را والا بنائیں. با نون میں وہ دونوں اسٹروک جو اوپر جانے والے حروف میں استعمال ہوتے ہیں. کیا با نون کی کوئی اور شکل بھی ہے؟ نون کی کوئی اور شکل ہے با کے ساتھ؟ با کی طرح. بہت خوب. اچھا, اس میں نون چھوٹا بھی بن سکتا ہے اور بڑا بھی بن سکتا ہے. یہ با نون, یہ بھی با نون کہلاتا ہے. با واؤ میں با قاف والے آپشن ہیں. دوسری شکل, پہلی شکل.
با واو بھی آپ واو اگر آگے جا کے کسی حرف کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو تو کیا کریں گے؟ دائرے والا بنا دیں گے. اب آپ کہیں تو قاف لگ رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ نقطے نہیں ہیں. با ہا، با ہا کی بہت ساری شکلیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. با ہا یہ والا میں نے نہیں لکھا آپ کے سامنے، جو پہلی شکل ہے. پہلی شکل بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں ایک نقطہ آتا ہے. دوسری شکل زیادہ استعمال ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے نا با ہا ہے. یہ تو بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ با ہا ہے. اچھا جی، با کے بعد دو چشمی ہا چونکہ نیچے جاتا ہے تو اس میں آپ یہ چوتھی شکل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آدھے قلم سے 45 ڈگری پر آپ کا یہ دو چشمی ہا بنے گا. سمجھ گئے؟ اور یہاں سے پورا قلم یہ شروع ہوگا اور آگے کوئی بھی حرف آپ نے جوڑنا ہو. اب چونکہ اوپر سے نیچے آتا ہے دو چشمی ہا تو ہم یہ والا بھی آپشن یوز کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے تختی میں نہیں لکھا، لیکن آپ لوگ خود سمجھ لیجیے. یہ تیسری شکل تھی. اس کے علاوہ دو چشمی ہا کی ایک اور شکل ہے کہ آپ یہ دیوانی والا اسٹروک بنائیں گے. یہ اب سیدھا نہیں جانا، اس کو گھما کے جس طرح لام الف بنایا تھا نا ہم نے، لام الف والا وہ زگ زیگ آپ نے یہ ایس بنانا ہے اور یہ آپ کا الٹا ایس آئے. اب اس میں آپ ایک ہا اینڈنگ والا یہ ہوتا ہے اور ایک ہا اینڈنگ والا یہ ہے. یا آپ کسی حرف کے ساتھ ٹچ کرنا ہو نا تو یہ ہا بنا دیتے. اور یہ عموماً خواتین کے نام کے آخر میں زیادہ آتا ہے، جیسے ناجیہ، نادیہ اور جویریہ، امامہ. میمونہ. ایک ہا یہ کہ اس میں ایک ہی آنکھ بنائی اور دوسری آنکھ کو ہم یوں لے گئے. اب آخر میں چاہے آپ یہ والا ہا بنائیں یا یہ والا بنائیں، آپ کی مرضی. با اور چھوٹی یا، یہ الف والا اسٹروک بنے گا. کون سی شکل تھی یہ؟ چھٹی، جو با سین کے ساتھ. اب اس کو آپ ایک نقطہ ادھر لے کے آئے، پھر واپس اس کے برابر اور سین والا دائرہ بنا دیں. یہی اسٹروک لے کے آئے، چھٹی شکل ترشا لے کے آئے، جس طرح دیوانی وغیرہ میں با کی تختی میں یہ والی یا بھی آ سکتی ہے، 1 2 3 نقطوں کی. یہ با یا، با کے ساتھ بڑی یا. اب رہ گئے با لام الف، تو اس میں با لام کے بعد چونکہ پہلی شکل آتی ہے اوپر جانے والی، تو اب لام الف کی کوئی بھی شکل بنا دیں، چاہے یہاں آدھی والی بنا دیں، چاہے پوری والی بنا دیں، چاہے زنجیر والی بنا دیں. اور اس کے ساتھ چاہے پہلی شکل بنائیں یا با کی دوسری شکل بنائیں. یہاں ہم نے پہلی بنائی اور یہاں ہم دوسری بنا رہے ہیں. ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، کیا ہم، اچھا یہ میں نے زیادہ لمبا کر دیا، کیا ہم
لام الف کی جو آخری شکل تھی جس میں 2 الف ایک جیسے بنائے تھے ہم نے، کیا وہ با کے ساتھ جڑ کے آ سکتی ہے؟ بولیے. یعنی میں آپ سے پوچھوں، اسکرین پہ دیکھیے کہ کیا یہ گنجائش ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ نہیں. تو اس کی وجہ بھی بتانی پڑتی ہے نہیں کی. کیوں؟ کہ تاج کس کا بنتا ہے؟ تاج تب بنتا ہے جب الف یا لام شروع میں آ رہے ہوں، ان کے ساتھ کوئی حرف جڑ نہ رہا ہو، جبکہ یہاں تو با جڑ رہا ہے، تو اس لیے یہ شکل درست نہیں ہے. لیکن کیا یہ شکل درست ہے؟ اب بولیے. یعنی یہ تاج لگا دیں تو یہ شکل تو درست ہے، لیکن عام طور پر یہ لکھتے نہیں ہیں. با لام الف ایسے ہی اچھا لگتا ہے، ایسے یا پھر ایسے. تو آپ ان دونوں شکلوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری آج کی تحقیق. کوئی سوال کسی کا؟ بات کشیدہ باشین کی اور کوئی شکل نہیں ہے. یا تو آپ دندانے والا دکھیں اور اس کے اوپر نقطے ڈال دیں، شین بن جائے گا. وہ بھی شین ہے، وہ صرف شین نہیں ہے. اور کشیدہ بھی جو شین ہے وہ بھی تو سین بھی ہے شین بھی ہے، نقطوں کا فرق ہے. باشین کی کوئی اور شکل نہیں ہے، وہ ایک ہی شکل ہے. باشین میں کون سی شکل؟ ہاں بالکل آ سکتی، لیکن چونکہ وہ جیسے کہ دیوانی میں آپ نے پڑھا تھا تو یہ والی شکل زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ بھی آ سکتی ہے لیکن یہ شکل اچھی. خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ کے سامنے با کی شکلیں بنا رہا ہوں. 1 2، یہ خلاصہ ہے. یہ آپ نے مشق کر لی نا، آپ کی پوری تختی ہو گئی. اس کے علاوہ بقیہ حروف کی آپ نے مشق کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نئے حروف کون سے ہیں آپ کے اس تختی میں؟ عین اور فا. عین اور فا کی جوڑ ایسے ہیں جو کہ مفردات میں نہیں تھے، پہلی تختی میں نہیں تھے. باقی سارے جوڑ آپ کو آتے ہیں. اور 2 چشمی ہاں وغیرہ. پہلی شکل، دوسری شکل، تیسری شکل، چوتھی شکل، پانچویں شکل، چھٹی شکل، ساتویں شکل. کیا کوئی 8ویں شکل ہے؟ کیا کوئی 8ویں شکل ہے؟